للآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. بہت سے لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ اب جو ہم نے کسی مجلس میں بیٹھ کے، ہم نے گیدرنگ میں بیٹھ کے بڑی بری باتیں کی ہوئی ہیں، سپوز ہم نے سود کے فیور میں بڑے کلیم کیے ہیں، بہت زیادہ دلیلیں دی ہیں، اب ہم کیا کریں؟ تو اسی طرح کی گیدرنگ دوبارہ جمع کریں اور ان سب کو دوبارہ سے کلیئر کریں، بتائیں کہ نہیں یہ بات غلط تھی اور یہ کرنا چاہیے آپ کو. ٹھیک ہے؟ تو ذہن میں کیا رکھنا ہے؟ یہ ساری جو باتیں میں نے پھر ڈسکس کی ہیں یہ کس لیے تھی کہ یہ جو آپ کے اندر غم ہے، آپ کے اندر جو اندھیرا ہے، آپ کے اندر جو پریشانی ہے، آپ کے اندر جو وسوسے آ رہے ہیں، جو آپ کے اندر ڈر ہے، بے چینی ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا کہ نہیں. تو یہ سیشن اس لیے کا تھا کہ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کا رب آپ کو معاف کرنے والا ہے. اللہ آپ کی معافی کا انتظار کرتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، تم دن رات خطائیں کرتے رہتے ہو اور میں تمام گناہ بخش دیتا ہوں، لہٰذا مجھ سے بخشش طلب کرو، میں تمہیں بخش دوں گا. تو پھر ہم کیوں نہیں بخشش طلب کرتے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ رات کو ہاتھ پھیلاتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ جو جس نے دن میں گناہ کیے ہیں وہ معافی مانگ لے، اور پھر دن کے وقت ہاتھ پھیلاتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ تاکہ جنہوں نے رات کو گناہ کیے وہ معافی مانگ لیں. تو ہم کیوں نہیں معافی مانگتے؟ جب دروازہ آپ کا کھلا ہے، موت تک آپ کے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، تو پھر ہم کیوں نہیں توبہ کرتے، کیوں نہیں معافی مانگتے؟ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آج اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، خاص دعا کرنی ہے، بہت سچے دل سے. کچھ بھی کیا، کتنے بھی سال کیا، کتنے بھی لمحے کیا، یا کر رہے تھے یا کر رہے ہیں، ہم سب نے وضو کرنا ہے، ٹھیک ہے، 2 نفل ادا کرنے ہیں، اور پکی سچی رو رو کے اللہ سبحانہ سے توبہ مانگنی ہے، بخشش مانگنی ہے. اللہ تعالیٰ تو معاف فرما دے، اللہ کو معاف کر دے گا انشاءاللہ. لیکن وہی بات جو میں نے پیچھے کہی تھی کہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے. اللہ قدرت رکھتا ہے کہ آپ کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے. اور کیا ذہن میں رکھنا ہے؟ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور میری رحمت ہر چیز کو محیط ہے. ٹھیک ہے؟ اور ذہن میں رکھنا ہے کہ جس کو پتہ چل گیا کہ اللہ گناہ معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اس نے معافی مانگی تو اسے گناہ بخش دیے جائیں گے. اور بس کل کا سورج چڑھے اور وہ آپ کی زندگی کا نیا سورج ہو، اور پہلے سے بہت خوبصورت ہو، بہت مطمئن. جب آپ معافی مانگیں گے نا تو جو اگلا دن ہے آپ کو لگے گا آپ ابھی پیدا ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو جو انسان گناہ کرتا ہے اور وہ پھر معافی مانگتا ہے تو ایسے ہوتا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں. سپوز اگر کوئی ریورٹ ہے، مطلب کرسچن تھا اور وہ مسلمان ہوا، تو وہ تو ویسے ہی نیو بورن بیبی کی طرح صاف ہے. اس نے حج کر لیا، وہ بھی بالکل صاف ہو گیا الحمدللہ. تو آپ جب معافی مانگیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو بھی معاف کر دے گا. ساری بات ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ کس انٹینسٹی سے اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں معافی، کس شدت سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، اور آپ کا دل کتنا پیور ہے. آپ تڑپ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے آپ کی آنکھ سے جب اللہ کے خوف کی وجہ سے آپ کی آنکھ سے جب وہ مکھی کے سر کے برابر آنسو نکلتا ہے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دوزخ کی آگ کو حرام کر دیتا ہے. اللہ تو آپ کو معاف کرنا چاہتا ہے، اللہ نے تو جنت بنائی ہے آپ کے لیے، لیکن آپ نے خود اپنے لیے جہنم کا سامان تیار کیا. لیکن اب کیا؟ اب بس رو لیا، آپ گناہ ہو گئے، اب آگے چلنا ہے، معافی مانگنی ہے اور نیکی کی طرف جانا ہے، نیک مجلسوں میں بیٹھنا ہے، نیک دوست بنانے ہیں، صدقات کرنے ہیں، نوافل ادا کرنے ہیں، دعائیں مانگنی ہیں، اور ہر دفعہ یقین رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کر دیا ہے. کیونکہ وہ جو کشمکش رہتے ہیں نا، انسان اضطراب مضطرب رہتے ہیں، انسان پریشان رہتا ہے، ایسا نہیں ہونا. اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، کون ہے جو بے قرار دل کی دعا کو قبول کرتا ہے؟ وہ اللہ ہے آپ کا. اللہ سے دعائیں مانگنی ہے اور اس کے بعد آگے جانا ہے. یہ نہیں سوچنا اللہ نے معاف کیا کہ نہیں، آج کے بعد یہ نہیں سوچنا، کبھی بھی نہیں سوچنا اللہ نے معاف فرما دیا. اور کبھی بھی گناہ اس لیے نہیں کرنا کہ کوئی بات نہیں بعد میں معافی مانگ لوں گا یا مانگ لوں گا. تو آج جو ہے وہ آپ نے اسپیشل جو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، معافی مانگنی ہے. اور توبہ کیسے کرنی ہے، کیا الفاظ ہونے چاہیے آپ کے؟ یا رب العالمین، میں کمزور ہوں، میں بہت کمزور ہوں، تیرا ذلیل بندہ ہوں، تیرا حقیر بندہ ہوں، لیکن تیری رحمت بہت وسیع ہے. یا رب العالمین، تیرے تو بہت بندے ہیں لیکن میرا تو صرف تو ہی ایک رب ہے. میں تیرا محتاج ہوں. میری جو جھوٹی خطا کار پیشانی ہے، میرا جو ماتھا ہے،
جس میں بہت گناہ ہے، میں تیرے آگے تیرے سامنے جھکاتا ہوں یا رب العالمین، تیرے سوا کوئی میرے لیے پناہ گاہ نہیں، میں کہیں نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے، میں تجھ سے مسکین بن کے سوال کرتا ہوں، میں مسکین کی طرح سوال کرتا ہوں، یا رب العالمین تو مجھے معاف فرما دے۔ سچی پکی توبہ کریں، مطمئن ہو کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، گناہوں سے معافی مانگے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو پاک کر دے، جیسے ایک سفید کپڑا میل کچیل سے صاف ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں اور آپ کے درمیان میں اتنی دوری ڈال دے جتنی مشرق اور مغرب کے درمیان دوری ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام گناہوں کو پانی سے، برف سے اور اولوں سے دھو ڈالے، آمین۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم جو ہے گناہوں پہ رکے نہیں۔ میں آپ کو یہاں ایک چھوٹی سی بات بتاؤں گی، میں آپ کو ایک واقعہ سمجھ لیں کہ سناتی ہوں، اسلام کا تو نہیں ہے لیکن ہے بہت انٹرسٹنگ، کیونکہ میں ہمیشہ جب بھی توبہ کرنے والی ہوتی ہوں تو میرے ذہن میں آتا ہے۔ میں جب ماسٹرز کر رہی تھی انگلش میں، تو ہمارا ایک پلے تھا، میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہوا ہے، ڈاکٹر فاسٹس، ٹھیک ہے۔ اس میں جو ڈاکٹر تھا وہ کچھ ڈاکٹر تو تھا لیکن وہ کچھ امیزنگ کرنا چاہتا تھا کہ دنیا میں ایسا کچھ کروں جو میرے سے پہلے کبھی کسی نے نہ کیا ہو۔ تو اس نے بلیک میجک جو ہے کالا جادو سیکھنا شروع کیا، ٹھیک ہے۔ جب وہ کالا جادو سیکھتا ہے تو شیطان اس کو کہتا ہے کہ میں تمہیں سکھا دوں گا لیکن تم پہلے اپنی روح جو ہے وہ مجھے بیچ دو، ٹھیک ہے۔ یہ ریئل چیز نہیں ہے لیکن میں آپ کو ویسے ایک بات سنا رہی ہوں۔ تو اس میں وہ اپنی جو روح ہے نا وہ بیچ دیتا ہے، جو ڈاکٹر فاسٹس ہوتا ہے۔ اس کے بعد شیطان اس سے کام کرواتا ہے، وہ شیطان سے کام کرواتا ہے، شیطان اس کو خوش کر دیتا ہے، وہ غائب ہو جاتا ہے، وہ چرچ میں جاتا ہے، لوگوں کو ہرٹ کرتا ہے، کبھی اڑتا ہے، کبھی غائب ہو جاتا ہے، ہر وہ مزے کے کام کرتا ہے جس نے کبھی سوچا تھا، اور وہ سمجھتا ہے کہ ایک ڈاکٹر ہونا جو ہے وہ ایک نارمل سی بات ہے، مجھے کچھ ایکسٹرا آرڈینری کرنا ہے، تو وہ نیگیٹو سائڈ پہ، ایول سائڈ پہ چلے جاتا ہے۔ اب جو اس کی مہلت تھی نا زندگی کے، وہ ختم ہو رہی ہوتی ہے، تو شیطان کو کہتے ہیں کہ تم یاد رکھو کہ تم اپنی روح جو ہے مجھے بیچ دی ہوئی ہے، اب تو تم نہیں، توبہ کی طرف نہیں آنا تم نے۔ تو وہ بتاتے ہیں ڈرامے میں، پلے میں اس طرح ہوتا ہے کہ 10 گھنٹے، 7 گھنٹے، 5، 6، پھر کلاک کی ٹک ٹک آواز سنائی دے رہی ہے، 10 منٹ، 9 منٹ، اس کے اندر ایک ہلچل ہے، اس کے ذہن میں آتا ہے کہ ایک طرف سے ذہن میں آتا ہے میں معافی مانگوں، اور ایک طرف ذہن میں آتا ہے نہیں تم کبھی نہیں معافی مانگ سکتے، تمہیں اللہ تعالیٰ نے کبھی معاف نہیں کرنا۔ وہ دونوں کشمکش میں رہتا ہے، اور اینڈ میں کیا ہوتا ہے کہ وہ معافی نہیں مانگتا اور اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو اس کے پلے کے اینڈ پہ وہ یہی بتاتے ہیں کہ آپ نے اینڈ تک، یعنی موت تک، شیطان جو ہے آپ کو ورگلانے میں لگا رہتا ہے اور آپ کو کہتا ہے کہ تم اب معافی نہیں مانگ سکتے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ہینڈ اوور کر دیا اپنی روح کو شیطان کے ہاتھوں میں، نہیں، تو آپ کو معافی مانگنی ہے۔ تو ہے تو وہ کرسچن پلے تھا، لیکن میرے ذہن میں ہمیشہ یہی آتا ہے کہ اس نے غلطی کی تھی، ڈاکٹر فاسٹس نے، اس نے معافی نہیں مانگی تھی، تو میں ان لوگوں میں سے نہیں بننا چاہتی، مجھے معافی مانگنی ہے، اپنے مرنے سے پہلے اپنے سارے گناہوں کا اعتراف کرنا ہے۔ ہم گناہوں کا اعتراف بھی تو نہیں کرتے نا، ہم گناہ کرتے ہیں نا، لیکن ہم چھپاتے رہتے ہیں اندر اندر، ہمیں پتہ ہوتا ہے ہم گناہ کر رہے ہیں، لیکن اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ اللہ کے حضور حاضر ہوں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ یہ ضروری ہے، بالکل، اس کو دوسروں کے سامنے ایکسیپٹ کرنا نہیں ہے، لیکن اللہ کے سامنے اقرار کرنا ہے۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام نے کیا اقرار کیا، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کیا کیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ انبیاء نے اپنی غلطیوں پہ، گناہ نہیں، غلطیوں پہ اعتراف کیا، تو ہم تو گناہ گار ہیں، تو ہمیں اعتراف کرنا ہے، لیکن لوگوں کے سامنے نہیں، اللہ کے سامنے کرنا ہے، اور یہ ضروری ہے۔ جب تک آپ اعتراف نہیں کرتے نا، آپ کہتے ہیں چلے میں اب نیکیاں کرنا شروع کر دیتا ہوں، نہیں، وہ جو پچھلے کام آپ نے کیے تھے ان کی معافی مانگنا، ان کو ریز کروانا ضروری ہے، نہیں تو وہ بوجھ رہتا ہے آپ کے اوپر۔ جب آپ معافی مانگ لیتے ہیں تو آپ کا معاملہ کلیئر ہو جاتا ہے۔ سپوز آپ کسی کے ساتھ ریلیشن میں ہیں، آپ کے بھائی ہے، آپ کی بہن ہے، آپ کی ماں ہے، آپ کا دوست ہے، آپ کو شوہر ہے، تو آپ نے کوئی غلطی کر دیا، اب آپ آگے موو کر جاتے ہیں، لیکن وہ جو غلطی ہے وہ آپ کے بھی ذہن میں ہے اور ان کے بھی ذہن میں ہے، آپ بڑی نیکیاں کرتے ہیں، بہت اس کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے اس سے سوری نہیں کہا ہوا، تو وہ کبھی بھی اس کے دل سے خلش نہیں نکلتی، اور نہ ہی آپ کے دل سے نکلتی ہے۔ جس وقت آپ کہتے ہیں آئی ایم سوری، یہ جملہ بہت خوبصورت، آئی ایم سوری، مجھے معاف کر دیں پلیز، اور وہ کہتا ہے یا کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں نے آپ کو معاف کر دیا، تو آپ بہت سیٹسفائی ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ جو سیٹسفیکشن ہے نا، وہ اقرار کرنے سے ہی ملتی ہے، تو اقرار جو ہے وہ ضروری ہے، چاہے گناہوں کا ہو، ضروری ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے، اللہ کے سامنے روئیں، اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگیں، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اللہ آپ کو معاف کرنے کو تیار ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، ٹھیک ہے۔
کوئی بھی آپ کو کوشچن ہے, کوئی بھی بے چینی ہے, آپ سوال پوچھنا چاہتے ہیں, آپ مجھے پیج پہ ان باکس کر سکتے ہیں. انشاءاللہ میں فارغ ہو کے آپ کو جواب دوں گی. یہ نہیں کہتی کہ آج ہی دوں گی, لیکن انشاءاللہ ضرور دوں گی. اور جو لوگ واٹس ایپ گروپ میں ایڈ ہونا چاہتے ہیں, وہ ان کے لیے خوشخبری ہے کہ ہم نیو گروپ جو ہے اسٹارٹ کر رہے ہیں. جلدی سے آپ مجھے اپنا نمبر جو ہے وہ ان باکس کر دیں. اور اس کے علاوہ ایک اور اناؤنسمنٹ ہے کہ بہت جلد, کیونکہ ہمارے جو بردرز ہیں ہم ابھی تک ان کو آڈیو سینڈ نہیں کر سکے, تو ان کے لیے ہم انشاءاللہ ٹیلی گرام پہ گروپ بنا رہے ہیں جہاں سے ان کو ساری آڈیوز مل جائیں گی. تو آپ ان باکس کریں, جو ہماری فیمیل ان کو ہم ایڈ کر دیں گے, اور ان کو تمام پرانی آڈیوز جو ہیں فرام ڈارکنیس ٹو لائٹ وہ مل جائیں گی انشاءاللہ. اور آپ کے تمام سوالوں کے جواب دیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اپنی حفظ و امان میں رکھے.